کا اثر آج یہ ہوا کہ کامران اکمل صاحب نے کہا کہ میں نے کرکٹ کی تاریخ میں اپنی پلینگ ہسٹری میں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ ٹاس ہوا اور کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا. اس وقت باسط کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا, میچ کے بعد بھی ہینڈ شیک نہیں ہوگا, اور اپیرنٹلی یہ ہوا ہے کہ آج میچ کے بعد بھی ٹیم نے کوئی ہینڈ شیک. سو ویری بیڈ آپٹک, بیڈ فار دا گیم, ویری بیڈ فار دا گیم. یہ پورے کھیل کو آپ خراب کر رہے ہیں اپنی چھوٹی حرکتوں سے. یہ تو ایشیا کپ ہے نا, ہاں آئی سی سی کا ایونٹ جب ہوگا ورلڈ کپ, کیا کریں گے؟ اگر جب بھی ہاتھ نہیں ملتے تو جو آئی سی سی کا ہیڈ ہے نا وہ کیا کرے گا, کیونکہ وہ انڈین ہے. جی ہاں جے شرما, تو جے شرما کہہ رہا ہوں میں. مطلب یہ سوچنے والی بات ہے, آپ ہاتھ نہیں ملاتے تو کیا ہیرو بن جائیں گے؟ نا, جو کرکٹ کو سمجھتا ہے, جو کرکٹ کو جانتا ہے, جو کرکٹ کے بارے میں لکھتا ہے, وہ کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا. چاہے میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی نہ بھی ہوں, کوئی انگلینڈ والا ہو, کوئی آسٹریلیا والا ہو, کبھی اپریشیٹ نہیں کرے گا. سر یہ چیزیں ہم نے اپنی لائف میں آج دیکھ لی ہیں کہ ٹاس کے بعد شیک ہینڈ نہیں کیا, بمراہ اپنی لائف میں پوائنٹ پہ کھڑا ہو گیا, کیچ بھی پکڑ لیا, میچ کے بعد شیک ہینڈ نہیں ہوا. تو یہ کرکٹ کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہا میرے خیال سے, اس سے چیزیں بہتر نہیں ہوگی, خراب ہوگی. یہ پلیئرز بیچاروں کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے. یہ بڑی چھوٹی حرکت میں سمجھتا ہوں, یس بہت ہی چھوٹی حرکت ہے. وہ بیچارے مجبور ہوئے ہیں ایسا کرنے پہ کیونکہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے T20 کی, اور ایک پاکستان ہے جو ابھی ایک ری بلڈنگ فیز سے گزر رہی ہے, ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے جہاں وہ اپنا کھیلنے کا طریقہ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے. ناکام ہو رہی ہے, صحیح ہے, لیکن کوشش کر رہی ہے. صحیح. لیٹس سی. اور اچھا کیا ہو رہا ہے کامران بھائی, جو بولر ہے, جو ہمارا مین فلیگ شپ بولر شاہین آفریدی, وہ بیٹنگ اچھی کر رہا ہے, بولنگ میں مسئلے ہو رہے ہیں. شاہین ایوب جو اوپنر آ رہا ہے, وہ بولنگ میں 2 وکٹ, کیا ہے کیا, مطلب سمجھا دیں کچھ. اب فاسٹ بولر 2 جگہ تو نہیں نا دماغ لڑا سکتا. اچھا اس نے بیٹنگ میں جو دماغ دے گا, پھر اس نے بیٹنگ میں سارا دماغ نہ لگا لیا اور رنز کر دی, اور سائم نے بالنگ میں بالکل ایسے الٹ ہو گیا. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا تھا, لیکن ہماری خواہش تھی کہ اچھا پرفارم کرے, کوئی فائٹ نظر آئے, کیونکہ 7ویں نمبر کی ٹیم اور نمبر 1 کی ٹیم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم جب سے ایشیا کپ اناؤنس ہوا اس وقت سے ہم کہہ رہے ہیں. تو ہماری کرکٹ آپ دیکھ لیں ڈے بائی ڈے کس طرف جا رہی ہے, کس پلاننگ کے ساتھ چلائی جا رہی ہے. سب کے سامنے 8 سال پہلے بھی وہی پرابلم تھی, ابھی بھی وہی پرابلم ہے. یہ چیز بہتر نہیں کرنے جا رہے ہیں, ہم مزید خراب کرتے جا رہے ہیں. تو یہی وجہ کہ ایسی پرفارمنس نظر آ رہی ہے. اب ان کو کیا بلیم ہم دیں, بلیم ان کو دیں جو کرکٹ چلا رہے ہیں, جو ڈیسیژن لے رہے ہیں. تو باسط بھائی, وی آر ناٹ ایون میکنگ نیو مسٹیکس, پرانی غلطیاں دہرائے جا رہے ہیں اور وہی روئے جا رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال سے ہم ان ٹیموں سے میچ کھیل رہے ہیں جو نیچے لیول کی ٹیم ہے, ہم سے بھی. اور ابھی نئے ہیڈ کوچ صاحب آئے مائک ہیسن, انہوں نے بولا کہ ٹیم امپروومنٹ کی طرف ہے. 14 میچوں میں سے ہم 10, آج پہلی دفعہ ایک اچھی ٹیم سے میچ ہوا تو آپ کی ہر چیز ایکسپوز ہو گئی. چاہے آپ نے سائم ایوب والی بات بولی, چاہے آپ نے شاہین شاہ آفریدی والی بات بولی. مسئلہ یہ ہے کہ وسیم بھائی, ہمارے ملک میں نا جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بہت ٹیلنٹ ہے. ایسا نہیں, ٹیلنٹ نہیں ہے. اچھا, یہ حقیقت ہے. جو پلیئر آپ کو بنانے چاہیے, جنہیں آپ کو رکھنا چاہیے تھا, وہ تو 4 سال پہلے آپ نے باہر کر دیے. کوئی مڈل آرڈر, ایک حسن نواز اور سلمان علی آغا کے بعد حسن نواز بھی اوپنر ہے, کوئی مڈل آرڈر نہیں ہے. ہم اس طرف تھوڑی جا رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے جی یہ سب اچھا ہو رہا ہے, یہ سب اچھا ہو رہا ہے. آج چلیں, آج تو پہلا راؤنڈ کا میچ ہے نا, جب آپ کے میچز دوسرے راؤنڈ میں بنگلہ دیش سے سری لنکا, افغانستان, یو اے تو ابھی ہمارے ساتھ ہے نا, سری لنکا سے جب ہوں گے, اچھا تو پتا چلے گا آپ کو کہ آپ کی 7 نمبر کی ٹیم ہے, پھر 8 نمبر کی ٹیم ہے, پھر 9 نمبر کی ٹیم ہے. آپ کس طرح. نہیں, ویورز کے بتا دیں کہ ابھی ہمیں اگلا یو اے کے خلاف میچ جیتنا ضروری ہے. یو اے کا میچ ہمیں جیتنا ضروری ہے, پھر ہم ظاہر ہے وہ تو جیت ہی جائیں گے, لیکن اس کے بعد ہمیں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے نجیب بھائی. ہاں دیکھ لیں انشاءاللہ یو ایس اے والے ثانیہ کے بعد تو ہمیں بنتا نہیں بنتا, لیکن نہیں, وہ جیت کے ہم سپر 4 میں جب جائیں گے تو آپ کو افغانستان, سری لنکا اور پھر انڈیا سے دوبارہ مقابلہ کرنا ہوگا. تو وہاں پتہ چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے. یہ مس میچ ہے, پھر ہارنا ہو سکتا ہے کسی بھی ٹیم کا. ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میں سائیکل کی ریس مرسیڈیز سے ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میری سائیکل ایسی کیوں ہے. تو ابھی آپ کو جو ہے وہ اپنی ٹیم کو بہتر کرنا ہے. جو ابھی کامران نے کہا نا, ان پلیئرز کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. آپ اپنے سسٹم کو دیکھیں نا, سامنے جو سسٹم ہے اس میں وراٹ کوہلی جاتا ہے, روہت شرما جاتا ہے, رویندر جڈیجا جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ کا سسٹم دیکھیں کہ آپ کو پلیئر ہی نہیں مل پا رہا ہے, ایک آدھ نہیں مل پا رہا. بھائی جان, آپ ناظرین آپ بھی سوالات کرتے ہیں, #AskHLPJ آپ دیکھ بھی رہے ہیں, اسکرین پہ آ رہا ہے, تو آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی شامل کر لیں گے. جناب باسط کیا کہہ رہے ہیں؟ پروفیسر زیادہ ہو گئے ہمارے ملک کی, جو سلیکشن کمیٹی ہو چاہے مینجمنٹ ہو نا. اچھا, پروفیسر جو آتا ہے وہ بولتا ہے جی میرا جو طریقہ ہے یہ بالکل صحیح ہے. اب مائک ہیسن بھی پروفیسر بن گیا.
اوکے اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں 76 گیندیں ہیں, صرف 63 رنز چاہیے انڈیا کو, شاٹس مار رہے ہیں, کھل کے کھیل رہے ہیں. اچانک جب انڈیا نے شروع کیا تو وقت حالات جذبات سب لگتا ہے پچ ہی بدل گئی. شاہد ہاشمی صاحب ہوتے تو پوچھتا کہ بھائی یہ میچ بھی پچ نمبر 5 پہ ہو رہا ہے یا پچ نمبر 4 پہ شفٹ ہو گیا والا میچ, کیونکہ جب ہماری بیٹنگ ہو رہی تھی بڑے معاملات خراب لگ رہے تھے اور انڈیا نے بیٹنگ شروع کی تو اگرچہ 2 وکٹیں ہم نے لی ان کی ارلی, لیکن اس کے بعد پھر وہ بس ساتھ میتھڈ ان کا ایک ہے نا کہ اور ایک میتھڈ ہے. ہمارا میتھڈ ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا ہے, کوئی بتا دینا. ہاں ایک پلان نظر آیا جس میں آپ کبھی کامیاب ہو, کبھی پلان ہی نظر نہیں آ رہا. 42 پہ 2 آؤٹ تھے, ہاں 6 اوور اور 10 اوور میں 49. او گاڈ 4 اوور میں 7 رن. یہ تو ٹیسٹ میچ میں بھی نہیں ہوتا. یہ میتھڈ ہے کیا, یہ انٹینٹ ہے کیا؟ تو اس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. 120 میں سے 63 اور کتنا جواز تو اور کتنا کام ہو, کتنا کا ٹائم دے, 8 سال ہو گئے ہیں. ہاں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دنیا کی کرکٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, دنیا کی ٹیم کہاں سے کہاں چلی گئی, کرکٹ کہاں پہ کہاں چلی گئی. وہی تو بولوں, جو پروفیسر آتا ہے وہ اپنا میتھڈ لاتا ہے نا. بس کس نے صحیح کرنا, کس نے صحیح کرنا نا, کس نے صحیح کرنا, ہم نے, آپ نے, اس بورڈ نے کرنا. یہ پاکستان کا ہی ہے نا, کوئی باہر سے آ کے تھوڑی کرے گا. پھر مسئلہ یہ ہے. میں پھر وہی بات کروں گا جو باسط بھائی نے شروع میں کہی ہے نا کہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک رضوان کو آپ نے ڈراپ کیا پیچھے کیپر ہی کوئی نہیں, اور آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ہاں آپ جتنے پلان بنا لو, جتنی انڈر 19 کا ٹورنامنٹ 4 دفعہ پوسٹ پون ہوتا ہے, وجہ پتہ ہی نہیں ہے نا جو لگے ہوئے ہیں. ڈائریکٹر ڈومیسٹک صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے, پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہوئے, جب آئے ہوئے تو 8 اوورز 71 رنز, 2 کھلاڑی آؤٹ. پاکستان کے جو کھلاڑیوں نے رنز بنائے, سائم ایوب گولڈن ڈک 0, صاحبزادہ فرحان 40 44 گیندوں پہ, حارث 3, فخر زمان 17, سلمان آغا 3, حسن نواز 5, محمد نواز 0, فہیم اشرف 11, شاہین آفریدی 33, سفیان مقیم 10. بھائی شاہین آفریدی کے نیچے بارے میں کیا کہیں گے, 16 گیندوں پہ 33 رنز, یعنی ٹیم نے مارے 7 چھکے ٹوٹل, ان میں 4 شاہین آفریدی کے تھے. بہت اچھا کھیلا. کیا کہہ سکتے ہیں, وہ جو مین کام ہے وہ بھی ہونا چاہیے تھا. اس کے یہ 33 رنز ہے تو یہ ٹرانسمیشن کر رہے, نہیں تو ہم لوگ کب گھر چلے جائیں. آپ یہ بھی دیکھیں 7 چوکے بھی ہیں. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دلوں کو تھام لیجئے, دلوں کی دھڑکنیں تیز کر لیجئے اور اپنا پتہ نہیں جو کچھ کرنا کر لیجئے. تشریف لاتے ہیں the one and the only, the legend ہادی بھائی. ایک بار پھر بہت ساری تالیوں میں خواتین و حضرات, حال ہما پرجوش کی تاریخ میں پہلی بار. بہت شکریہ آپ کا. ہم کوئی سیریس باتیں کریں, یہ بتائیے دبئی سے آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. کیسا لگا آپ کو اس پروگرام میں آگے؟ اچھا شو آپ لوگ کر رہے ہیں, بچے لوگ بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. آپ تجزیہ کرو کہ تجزیے سن رہے ہیں ہمارے؟ جی جی میں وہ بھی سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ امپروو کر رہے ہیں لوگ, ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں, کچھ اور دیکھ رہا ہوں, ٹی وی لگا ہوا ہے اس پہ دیکھ رہا ہوں, اور میچ بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا, اور میچ میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں. وسیم بھائی آپ کے لیے آپ کو بہت مبارک ہو, تھینک یو سر کہ آپ اتنا اچھا کر رہے ہو اور اسی طرح کرتے رہو. بہت شکریہ, اللہ آپ کو ترقی دے گا. تھینک یو سر, بہت سر آئیے, بہت شکریہ, تھینک یو سر. تو یاد آیا ذرا کرکٹ پہ آتے ہوئے دوبارہ کہ بھائی جان وہ ایک بات ہوتی کہ سرجری ہوگی اس ٹیم کی, سرجری جاری ہے؟ نہیں, سرجری تو ختم ہو گئی تھی. بننا کہ کیا مطلب, سرجری تو ختم ہو گئی تھی. اچھا, یعنی کیا ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ سرجری ہو گئی ہے, آپریشن نہیں ہو سکتی نا, ٹائم نہ اس سے امپروو ہوگا, یہ کہیں بھائی نہیں ہو سکتی. آپ کے ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے. مجھے یہ مطلب لوگ, اگر میں یہ کہوں کہ بھائی اب یہ بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ, آپ انہیں ہٹا دیں, آپ انہیں ہٹا دیں, کنہیں لائیں گے؟ ایگزیکٹلی, کس کو لائیں گے؟ اچھا, آپ جب رمضان ٹرانسمیشن میں جاتے ہیں تو نجیب آ جاتا ہے نا, کوئی ہے نا, یا ہارون بھائی آ جاتے ہیں. یہاں تو ہے ہی نہیں نا. مسئلہ یہ ہے جو ہے حسیب اللہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لیکن باسط میں ابھی دیکھیں وہ ایک ایکیڈیمکلی اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر. یہ ڈسکشن ہونا ہی تھا اور یہ ہو رہا ہے ابھی سوشل میڈیا پہ کہ جناب جناب دیکھا آپ نے اتنے بڑے بڑے نام باہر کر دیے اور کیا ہوا, آپ نے بابر باہر کر دیا, آپ نے ان کے بغیر آپ اتنے بڑے میچز میں ان کھلاڑیوں کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اس کو بھی ذرا ایکیڈیمکلی اس میں. وسیم بھائی جو اس ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوا وہ خوش نصیب ہے. ہاں اوکے, ہمارے صاحب کو یاد ہے نا, انہیں کیا پتا کرکٹ کا, بابر اعظم اینڈ رضوان ٹیم پاکستان از ناٹ فٹ فار انٹرنیشنل ٹورنامنٹس. انہیں کیا پتا جو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, کتنے ٹیسٹ میچ کھیل لیے کہ ان کی ٹویٹ کو آپ دکھا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. نہیں لیکن یہ تو ماسز میں ڈسکشن تو ہو رہا ہے. ارے یہ لوگ اپنے آپ کو کیش کر رہے ہیں اس ٹائم پہ.
हकीकत थोड़ी बता रहे हैं। कैश कर रहे से क्या मुराद? मतलब अपने आप को कि हम देखो हम जो बोल रहे हैं वो सही है सोशल मीडिया में। नहीं यार उन्होंने क्या कर लिया? पब्लिक सेंटिमेंट के साथ जाना ये तो इस वक्त चलेगा ना। बात ये है कि वो हमारे हीरोज हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, बट हमें रियलिटी के साथ चलना है ना। स्टैट्स मैंने आपको बताए थे, स्टैट्स ये बात नहीं बता रहे। देखिए परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल से कभी कुछ नहीं होगा, टीम जब जीतेगी तो फर्क पड़ेगा। टीम जीतने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। टैलेंट देखिए, इंडिया की बात करते हुए को हमें शौक है कि हम अपने राइवल की तारीफ कर रहे हैं। टैलेंट एक ऐसा आ रहा है जैसे फैक्ट्री में चलता है। आप सोचिए अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे पास होते, वो वॉकर पे भी आ रहे होते तो हम खिलाते, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है। इनके पास इतना है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली वहां पे, इसका मतलब है ना वहां पे टैलेंट। टैलेंट हमारे रिटायर ही नहीं होते। सिस्टम है, टैलेंट है, माइंड अच्छे हैं उनके पास, जो क्रिकेट को टॉप लेवल पे लेते जा रहे हैं। एक जगह पे रोका नहीं हुआ। जब पहले हमारे रिजल्ट यही थे, बेशक बाबर और रिजवान तब थे, तब भी रिजल्ट से इस तरह के नहीं जीत रहे थे, तब ये कहा जाता था कि भाई आपको नए लड़के लाने पड़ेंगे, इससे काम। अब नए लड़के, नया कोच, नया कप्तान सब तो आ गया। नए लड़के कौन है? चले आप चलो बाबर नहीं है, हसन नवाज है ना, नए से मुराद नहीं है। नए लड़के क्या होते हैं? ओपनर को मिड ऑर्डर बनाते हैं। नहीं पुराना है इनके। नहीं, जब 2-3 लोग जो गए तो उनके बदले 2-3 दूसरे लड़के हैं ना, पुराने ही आए। वसीम भाई के कहने का मतलब है कि कोर तो आपने चेंज किया ना टीम का, ओपनर वो सारे हटे जो आपने। ऑल अबाउट बाबर एंड रिजवान एंड देन यू हैव टू गिव देम टाइम जो आपने उनको दिया, इनको भी तो टाइम देना भाई। यही कह रहा हूं, इनको भी वही उतना टाइम दे, फिर सवाल करें जितना उनको दिया। देखें उनको भी गलत दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनती है। जब तक आप सामने परफॉर्मेंस रख के एक प्रोसेस रख के टीम बनाए ना, कभी ऐसे स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये यही वजह है जो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ, आपने सिस्टम अपना खत्म कर लिया हुआ है। आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम जो अभी अंडर 19 की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम खत्म कर दिया। वो 50 ओवर का एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, 2 डे 3 डे क्रिकेट आपकी अंडर 19 में खत्म कर दी है। ये कोई ऐसे प्लेस थोड़ी बनते हैं। आपकी क्लब क्रिकेट खत्म हो गई हुई है। जूनियर का हेड कौन है? कौन है जी? अंडर 19 का हेड कौन है? आपका वो शागिर्द है, आपके अंडर खेला। मेरा शागिर्द कोई नहीं है भाई, मेरे अंडर खेला हुआ है। मैं तो कौन है तो बता दें। अजहर अली की बात कर रहे हैं। अच्छा। मेरा शागिर्द नहीं है। नहीं, वो मेरे साथ खेला है, मतलब मेरे कोचिंग में खेला है। शागिर्द होते हैं तो वो उस्तादों वाली चीज करते हैं, उनकी आंखें होती हैं। अभी we will go around in circles। ये मैं यही कहने वाला था कि हम दायरों का सफर तय कर रहे हैं। मसला ये है कि अभी जैसे कामरान ने कहा ना, परफॉर्मेंस बेस पे भी होगा क्या? ये बाहर होंगे, पिछले वाले अंदर होंगे, फिर ये याद आएंगे, फिर ये अंदर होंगे, पिछले वाले बाहर होंगे। पिछले वालों का दायरों का सफर हो गया। देखिए बुरे के लिए पुराना बुरा आएगा। सर मेरी बात सुनिए, गहरी बातें कर रहा हूं। जो आप प्लेयर्स लेके आएंगे वो परफॉर्मेंस के साथ लाएंगे ना। डोमेस्टिक जाके क्या खेल ली है, अभी तो लाए गए, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं लाए गए। कौन सी क्रिकेट खेलने, पहले तो ये दिखा दे ना। अगर वो आएंगे डोमेस्टिक खेलने कोई डोमेस्टिक, मुझे बासित भाई कह रहे हैं कि भाईजान इफ नॉट देम देन हु, तो जो भी है यही बेस्ट अवेलेबल लॉट है। जो नहीं है वो सबसे अच्छा है ना, यही तो ये है सबसे बड़ी हकीकत। और आपका डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड भी ऊपर करना पड़ेगा। साहबजादा ने नहीं दी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद आया है ना, प्रॉब्लम हो रही है ना। तो फिर लेकिन अब यहाँ नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस। तो भाई आपके कौन याद आ रहे हैं आपको? पिछले वाले जी। तो सर आपने जो जिन्हें 4 डे खिलाना चाहिए वो T20 का एक टूर्नामेंट खेलना जरूरी है इस मुल्क में। हाँ, अरे भाई 4 डे खिलाओ इन्हें, बच्चों को 4 डे खिलाओ। बच्चों को तो T20 क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। आपके क्रिकेट खेले हुए लोगों ने यहाँ पे जूनियर प्रीमियर लीग करा दी थी। मुझे बच्चों को तो R20 से दूर रखना है, तब जाके उनकी क्रिकेट बेहतर होगी। सर 8-10 साल से मैं ये कह रहा हूँ, क्लब क्रिकेट, अंडर 19, स्कूल क्रिकेट में आप T20 क्रिकेट खत्म कर दें। आपकी बेस नहीं सही बन रही, आप लंबी क्रिकेट खिलाएं। आपने बात की है ना, नजीब ने मिसाल दी है कि टीम भी तो परफॉर्मेंस करे ना। बाबर की या रिजवान की परफॉर्मेंस नो डाउट है, लेकिन टीम नहीं जीत रही। एग्जाम्पल सूर्य कुमार यादव है, इसकी अपनी परफॉर्मेंस इस इनिंग से पहले अच्छी नहीं है 8-10 मैचेस में, लेकिन टीम नंबर 1 है। साउथ अफ्रीका जाके वो जीत के आया। इंग्लैंड टीम को व्हाइट वॉश किया अपने घर में, पूरी टीम को। इस टीम ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह नहीं था, ये भी नहीं थे, तो फिर भी जीते हैं। तो ये वसीम भाई मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ। हाँ। इंडियन टीम में कितने ओपनर खेल रहे हैं इस टीम में?
آپ بولیں گے ہر دو، کھلاڑی ہو تو آپ بولیں گے دو، باقی مڈل آرڈر ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ٹیم میں 5 اوپنر کھیل رہے ہیں، مڈل آرڈر 1 ہے. تو آپ فرق دیکھ لینا. پاکستان کی کرکٹ کیوں نیچے جا رہی ہے، اچھی نہیں ہو رہی؟ دنیا میں انڈر 23 ٹیم ہے. ہم بولتے ہیں جی ہماری ایمرجنگ ٹیم ہے. وہ انڈر 23 تھوڑی، اس میں تو 25 سال کا بھی بچہ ہے. آپ انڈر 23 بنائیں، سسٹم ایک ایسا بنائیں جس میں لگاتار ہر سال ٹورنامنٹ ہو انڈر 23 کا. جو انڈر 19 سے بچہ غائب ہو جاتا ہے نا، وہ غائب نہیں ہوگا. تو اس سسٹم کی اچھا اب اگر تھوڑا سا پریسائز آج کے میچ کی بھی بتائیں. نجیب بھائی ابھی ساتھ ساتھ کہ انہوں نے کچھ سٹیٹس ٹویٹ کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اگری کرتے ہیں کہ پاکستان انیبلٹی ٹو پلے کوالٹی اسپنرز ونس اگین. اور انہوں نے اکثر پٹیل اور کلدیپ یادو کے سٹیٹس کمبائن کر کے کہا ہے کہ 8 اوور کرائے دونوں نے، 36 رن دیے، 5 وکٹیں لی، 30 ڈاٹ بال ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے وسیم بھائی اس میں نا کسی بھی چیز پہ سرپرائز نہیں ہے. آپ ہماری جو ڈیلی ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں بار بار ہمارا یہی سوال ہے، کلدیپ کو کیسے ٹیکل کریں گے، کیسے ورن کو کھیلیں گے. ہم یہ کر رہے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا یہی ہونا ہے. اتنے عرصے سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہم کوالٹی اسپن اور کوالٹی فاسٹ بالر فار دیٹ میٹر. یہ آپ اسپن کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم کہاں. اب مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کو لاسٹ ٹائم کب یاد ہے ہم نے انگلینڈ سے بہت اچھا کھیلا ہو؟ ان کی فل اسٹرینتھ ٹیم سے. آسٹریلیا کی فل اسٹرینتھ ٹیم سے اچھا کھیلا ہو. بھائی آپ کا مجھے یہی یاد نہیں پڑا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کب ماڈرن ڈے کرکٹ اپروچ اپنائی ہو. بے شک ہار گئے اس کے بعد، ہار رہے ہوں، لیکن تسلسل سے کچھ میچ ہم نے ماڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے کھیلا. تو یہی یاد نہیں پڑ رہا، بے شک ہار گئے ہوں ریگارڈلیس آف دا ریزلٹ. تو یہ تو بڑا بیسک فلو ہے نا یہ کامران بھائی. یہ تو مطلب ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ بھائی بورڈ جو لوگ چلا رہے ہیں وہ بھی کرکٹرز ہی ہے نا. چیئرمین صاحب یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ بھی رزلٹ کی بات، ویسے بھی کہتے ہیں کہ یار میں نہیں کرتا، میں نہیں کرکٹنگ ڈیسیژن میں انوالو ہوتا، ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ فیصلے کریں. بیٹھے ہوئے تو سارے کرکٹرز ہیں، تو اگر اتنا بیسک فلو ہے تو ان کو نہیں پتا کیا ان کرکٹرز کو جو فیصلے لے رہے ہیں؟ سر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گراؤنڈ نہیں آتے میچ دیکھنے. لاسٹ ایئر گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتا ان کو، نہیں پتا. یہ نجیب اور باسط بھائی سے پوچھیں. میں 10 میچ میں نے ڈومیسٹک کے ٹیم کے ساتھ کراچی میں رہا ہوں. 4 ڈے کرکٹ جو آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ کے بعد وہ ٹورنامنٹ ہے جہاں سے نیکسٹ اسٹیپ پاکستان ٹیم میں ہے. ایک سلیکٹر میچ دیکھنے نہیں آیا آپ کا.